हेलो डियर फेलोज, वेलकम टू ट्रैक टू CSS। आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इसेंशियल टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं और आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है पॉजिटिविज़म। पॉजिटिविज़म इंटरनेशनल रिलेशंस में एक बहुत ही बेसिक रोल प्ले करती है। अक्सर स्टूडेंट्स को हमने ये कहते हुए सुना है कि पॉजिटिविज़म इंटरनेशनल रिलेशंस के डोमेन, इसके डिसिप्लिन में कैसे अप्लाई होती है। अक्सर उनको ये प्रॉब्लम नज़र आता है कि अगर ये साइंटिफिक थ्योरी है, इस साइंटिफिक मेथड की बात करती है, तो फिर एक सोशल वर्ल्ड में, पॉलिटिकल वर्ल्ड में, इंटरनेशनल रिलेशंस के डिसिप्लिन के अंदर ये कैसे अप्लाई होती है। तो इस कन्फ्यूजन को मद्देनज़र रखते हुए हमने आज इसको एक बहुत ही सिंपल और इजी अंदाज में आप लोगों को समझा देना है कि किस तरह पॉजिटिविज़म इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर इसे एम्पिरिकल एविडेंस के थ्रू, एग्जांपल्स के थ्रू कैसे अप्लाई करते हैं इसे। तो चलें समझते हैं इसे। पॉजिटिविज़म बेसिकली एक फ़िलॉसफी है। अब इसकी जो रोल है यार में आज उस पर बात करेंगे, लेकिन बेसिकली हम एक बार इसे डिफ़ाइन करेंगे कि ख़ुद पॉजिटिविज़म है क्या। तो पॉजिटिविज़म एक स्कूल ऑफ थॉट है जो कि बिलीव करती है कि सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फिनोमिना, ये जितनी जो तीन चीज़ें हैं, इनको एनालाइज और एक्सप्लेनेशन साइंटिफिक मेथड के थ्रू करना चाहिए। तो वो साइंटिफिक मेथड्स क्या हैं जिससे सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अफेयर्स को एक्सप्लेन किया जा सके। जिस तरह के नेचुरल साइंसेस में हम साइंटिफिक मेथड यानी फैक्ट्स, डेटा, एम्पिरिकल एविडेंसेस, एक्सपेरिमेंट्स, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और इस तरह की जब मेथड्स हम अप्लाई करते हैं नेचुरल साइंसेस में, तो पॉजिटिविज़म ये कहती है कि इसी तरह इंटरनेशनल रिलेशंस को भी फैक्ट्स, डेटा, एम्पिरिकल एविडेंस, ऑब्जर्वेशन, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और सर्वेस के थ्रू समझना और एनालाइज करना चाहिए। तो आप फिर से हो गए कंफ्यूज कि अब इसका क्या मतलब है, फैक्ट्स क्या है, डेटा क्या है और इंटरनेशनल रिलेशंस पे से अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से आपकी कंफ्यूजन ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझा देंगे कि पॉजिटिविज़म इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या रोल प्ले करती है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस जो पॉजिटिविज़म जिसकी बात करती है कि इंटरनेशनल रिलेशंस को साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू समझा जाना चाहिए। तो वो साइंटिफिक मेथड्स क्या हैं, यानी वही है, फैक्ट हैं, डेटा है, साइंटिफिक एनालिसिस है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम दो स्टेट्स के दरमियान जो रिलेशंस हैं, अगर उनको एनालाइज करें, उनको समझने की कोशिश करें, तो पॉजिटिविज़म ये कहती है कि आपके पास उन रिलेशंस को एनालाइज करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए आपके पास एम्पिरिकल एविडेंसेस हों। यानी किसी आप सिर्फ कोई फ़िलासफ़िकल या कोई हवाई बातें ना करें, बल्कि आपके पास कोई ऑब्जर्वेशन हो, आप किसी चीज़ को देखकर उसके बेस पर उन रिलेशंस को आप एक्सप्लेन करें। अब फॉर एग्जांपल हम इंडिया और पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट को अगर हम पॉजिटिविज़म के थ्रू देखना चाहें तो पॉजिटिविज़म क्या कहती है कि इसे किस तरह एक्सप्लेन करें। तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान उनकी जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको समझने के लिए अब देखते हैं कि क्या हमारे पास कोई फैक्ट है, कोई डेटा है, कोई एम्पिरिकल एविडेंसेस हैं जिसके थ्रू हम इसे कहें कि हाँ वाकई इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है वो है, या उसकी वजह क्या है, कहाँ से नज़र आता है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान इन बेसिस पे उनके दरमियान रिलेशन जो है कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन नज़र आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे दोनों मुल्कों के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है वो वाकई है, कहाँ पे है, कश्मीर इशू है, और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंसेस हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि दोनों स्टेट्स न्यूक्लियर पावर हैं, दोनों के पास वेपन्स हैं न्यूक्लियर, और इसके अलावा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को हम देखते हैं। तो ये जो है ना हमारे पास एम्पिरिकल डेटा है। एम्पिरिकल एनालिसिस के थ्रू हम ये कह सकते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की रिलेशन जिनमें जो कि कॉन्फ्लिक्चुअल हैं, उनको एनालाइज करने के लिए हम कश्मीर इशू को देखते हैं।
واٹر ڈسٹریبیوشن ڈفرینسز کو دیکھتے ہیں، پاور ڈسٹریبیوشن، نیوکلیر پاور ہے ان کے درمیان جو پاور گیپ ہے، اور جو دوسری چیزیں ہیں جن کو ہم آبزرو کر سکتے ہیں، جن کو ہم کوانٹیفائی کر سکتے ہیں، جن کو ہم اینالائز کر سکتے ہیں، تو ان چیزوں کو ہم لے کر اس کانفلکٹ کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں. اور اس کی دوسری ایک اور مثال ہے کہ ہم کوانٹیٹیو ریسرچ کے تھرو اس کانفلکٹ کو، ان کی ریلیشن کو ہم اینالائز کرتے ہیں. فار ایگزامپل کہ اسٹیٹسٹیکل انالیسز ہے یا سرویز ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے لیکن آپ سروے کنڈکٹ کرتے ہیں، دونوں ملکوں کے اندر آپ لوگوں سے یہ پوچھتے ہیں کہ ان دونوں اسٹیٹس کے درمیان ریلیشنز خراب ہونے کی کیا فیکٹرز ہیں، کیا کازز ہیں، وجوہات کیا ہیں، تو وہاں سے میں جو رسپانس ملتا ہے ان سرویز کے تھرو، تو ان کو ہم سائنٹیفک میتھڈ کہتے ہیں، جس کی بات پازیٹیوزم کرتی ہے. تو اگر آپ یہاں پہ یہ سوچ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کو ایکسپلین اور انالائز کرنے کے لیے یہی تو طریقہ ہے اور دوسرا طریقہ کیا ہے، تو آپ ٹھیک ہیں، لیکن پازیٹیوزم نے چیلنج کی ان تھیوریز کو جو کہ فلاسفیکل اور نارمیٹیو ایکسپلینیشن دے رہے تھے انٹرنیشنل ریلیشنز کے، جو یہ کہہ رہے تھے کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے کہ ہمارے پاس کلاسیکل تھیوریز ہیں، ریئلزم اور لبرلزم ہیں. ریئلزم اور لبرلزم کی جو کلاسیکل تھیوریز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر جو اسٹیٹس کے درمیان ان کی ریلیشنز کو جو چیز امپیکٹ کرتی ہے وہ ہیومن نیچر ہے. ریئلزم یہ کہتی ہے کہ ہیومن نیچر سیلفش ہے، سیلف سینٹرڈ ہے، سیلف سینٹرک ہے. تو اس کی وجہ سے جب انسان لیڈر بن جاتے ہیں تو پھر وہ ان اسٹیٹس کے اندر جب وہ پالیسی بناتے ہیں، جب ڈیسیجنز لیتے ہیں، تو وہ ڈیسیجنز بھی وہ سیلفش ہوتے ہیں. سیلفش اسٹینڈارڈز کے بنیاد پر فیصلے اور ڈیسیجنز لیے جاتے ہیں. جبکہ دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لبرلزم یعنی کلاسیکل لبرلزم یہ کہتی ہے کہ ہیومن نیچر جو ہے نا وہ ریشنل ہے، وہ کوآپریٹو ہے، اور اسٹیٹس کے درمیان پیس ڈیولپ ہو جاتی ہے جب انسان ریشنل ڈیسیجنز لیتے ہیں. اور انٹرنیشنل لاء کی وہ بات کرتی ہے لبرلزم، جبکہ ریئلزم اس چیز کو ریجیکٹ کرتی ہے. اور لبرلزم کے علاوہ انسٹیٹیوشنز کی بات کرتی ہے کہ انٹرنیشنل لاء، مورالٹی اور پیس انسٹیٹیوشنز، یہ ساری چیزیں مل کر انٹرنیشنل ریلیشنز کو امپیکٹ کرتی ہیں، انفلوئنس کرتی ہیں. جبکہ اب پازیٹیوزم نے ان بیسک ایلیمنٹس کو چیلنج کی کہ نہیں، ہیومن نیچر کیا ہے، آپ ہیومن نیچر کو کیسے کوانٹیفائی کر سکتے ہیں، آپ اسے کیسے آبزرو کر سکتے ہیں، آپ اس کو کیسے انالائز کر سکتے ہیں کہ واقعی ہیومن نیچر، انسانی فطرت جو ہے وہ کانفلکچوئل ہے یا کوآپریٹو ہے. اور انٹرنیشنل لاء یہ کیا ہے بھئی، اس کی کوئی مٹیریل فارم نہیں ہے، اس کی کوئی رول نہیں ہے، اور انسٹیٹیوشنز یہ بھی اتنے بڑے زیادہ رول پلے نہیں کرتے. تو وہ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں سبجیکٹیو ہیں، سبجیکٹیو چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، آپ وہ چیزیں لے آئیں جو کہ آبجیکٹیو ہوں، جن کو آپ کوانٹیفائی کر سکتے ہیں، جن کو آپ امپیریکل انالیسز جن کی کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ پازیٹیوزم کی دوسری چیلنج جو کنسٹرکٹیوزم کو ہے کہ نارمز ہیں، آئیڈیاز ہیں آپ کے، اور جو کلچر ہے، ایڈیالوجی ہے، وہ پازیٹیوزم یہ کہتی ہے کہ ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. انٹرنیشنل ریلیشنز کو یہ بالکل انفلوئنس نہیں کرتے، بلکہ یہ ساری سبجیکٹیو چیزیں ہیں، یہ لوگوں نے خود بنائی ہوئی ہیں، یہ ہوائی باتیں ہیں. نارمز، آئیڈیاز، جس طرح کہ کنسٹرکٹیوزم یہ کہتی ہے نا کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر نارمز ہیں، آئیڈیاز کے تھرو انٹرنیشنل ریلیشنز ریگولیٹ ہوتی ہیں. کلچر بھی ایک کوئی چیز ہے، ایڈیالوجی اس کی بیس پہ بھی انٹرنیشنل ریلیشنز اور انٹرنیشنل ریلیشن یعنی کہ اسٹیٹس کے درمیان جو تعلقات ہیں، ریلیشنز ہیں، وہ انفلوئنسڈ ہوتے ہیں. تو یہاں پہ بھی پازیٹیوزم کنسٹرکٹیوزم کو بھی چیلنج کرتی ہے کہ نہیں، اس طرح کی کوئی بات نہیں، کوئی چیز نہیں، یہ ساری فلاسفیکل نارمیٹیو باتیں ہیں. تو یہاں پہ پازیٹیوزم کے اندر جو بہت بڑی کنٹریبیوشنز کی وہ مورگنتھاؤ نے کی، جس کی بک ہے پولیٹکس امانگ نیشنز،
1948 میں وہ کتاب لکھی، اور کینتھ والٹس کی کتاب ہے تھیوری آف انٹرنیشنل پالیٹکس 1979 میں اس نے لکھی۔ تو یہاں پہ کینتھ والٹس پاور ڈسٹریبیوشن کی بات کرتا ہے اور انارکی کی بات کرتا ہے کہ اسٹیٹس کے درمیان پاور کی بنیاد پر اگر ایک اسٹیٹ زیادہ پاورفل ہے تو دوسری اسٹیٹ وہ بھی پاورفل بننا چاہتی ہے۔ تو یہاں پہ ایک ریس، ایک کمپٹیشن ہے، اور جو چیز اس کو ہوا دیتی ہے وہ انارکی ہے۔ اسٹیٹ سیلف ہیلپ پہ ہیں، اسٹیٹس کے پاس ان کے پاس کوئی سپورٹ نہیں ہے، کہ کوئی ایسی پاور نہیں ہے جو ان کو سپورٹ کرے اور کسی مشکل حالات میں ان کا ساتھ دے۔ تو یہاں پہ پازیٹیوزم اور دوسری جو کنونشنل اور ٹریڈیشنل تھیوریز ہیں ان کو جن کی بنیاد، ان کی بیسک روٹس وہ فلاسفیکل اور نارمیٹیو ہیں، وہ ان کو چیلنج کرتی ہے کہ کوئی ایسی چیز لے آؤ جو کہ آبجیکٹیو ہو، جس کو آپ دیکھ سکیں، جس کو آپ کوانٹیفائی کر سکیں، جس کو آپ امپیریکل ڈیٹا کے تھرو آپ اسے انالائز کر سکیں۔ تو یہاں پہ آج کی ہماری یہ ویڈیو یہاں پہ ختم ہوتی ہے، اور اگلی ویڈیو جو ہم بنائیں گے وہ پازیٹیوزم اور پوسٹ پازیٹیوزم ان کی کمپیریزن کریں گے کہ پوسٹ پازیٹیوزم کیا کہتی ہے پازیٹیوزم کے بارے میں، اس کے بیسک ایلیمنٹس کیا ہیں، وہ اس کو کیسے چیلنج کرتی ہے۔ تو تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔